الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی اور پیغام حق نشریات میں خوش آمدید۔ کافی وقت کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک بڑے خوبصورت موضوع سخن کو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور وہ موضوع سخن ہے یقین کامل۔ اور یقین مانیے کہ جب انسان کامل یقین کر لیتا ہے تو انسان خود کامل بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان تصوف کی طرف، تصوف سے معرفت کی طرف، عشق اور یہ مختلف جو منازل ہیں انسان طے کرتا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اگر تعلقات پر غور کی جائے، ارد گرد جو لوگ بستے ہیں، دوست ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، آپ کے کولیگس، جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ہم مکتب لوگ ہیں، اگر آپ کا ان کے ساتھ جو یقین کا سلسلہ ہے وہ اگر مضبوط نہیں ہے، آپ ان پر کوئی یقین نہیں رکھتے، وہ آپ پر یقین نہیں کرتے، تو کسی بھی رشتے کی جو بنیاد ہے وہ نہیں پڑ سکتی۔ کسی بھی رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یقین پر کھڑی ہوتی ہے، اور یقین اگر انسان اپنی زندگی سے نکال دے تو پھر بے یقینی کی جو زندگی ہے، پھر میں اسے زندگی تو نہیں کہہ سکتا، انسان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج جس یقین کامل کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ لفظ یقین تھا، اب یقین کامل کی طرف آئیے۔ یقین کامل یعنی کہ اللہ کریم کی ذات نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم سے یہ کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بندے کے ساتھ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں۔ اگر ہم روٹی مانگتے ہیں، ہم کوئی اور چیز مانگتے ہیں، اپنی ماں سے مانگتے ہیں، تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جب ماں سے مانگوں گا، ماں اپنا کلیجہ کاٹ کے بھی دے دے گی۔ لیکن جب اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر یقین نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں جی ہمارے گناہوں کی وجہ سے شاید ہمیں خدا نہ عطا کرے۔ گناہ کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ موضوع سخن ہے، اس کو اس دعا کے ساتھ اٹیچ نہ کیا کریں۔ جب دعا کرتے ہیں تو پھر یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ضرور عطا کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ پاک عطا بھی کیا کرتے ہیں اگر انسان یقین کے ساتھ طلب کرنا چاہے۔ اگر آپ بے یقینی کے ساتھ مانگتے ہیں تو پھر بھی اللہ کریم کے ذات بے بہا نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے جسم کا ہی حساب لگا لے تو پاؤں کے ناخن سے لے کر اگر سر کی چوٹی تک جو بال ہیں ان تک ہی اللہ کریم کی ذات کی نعمتوں کو گننا شروع کرے، یقین مانے زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کریم کے ذات نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، انسان کی گنتی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ سائنسدان آج بھی لگے ہیں کہ انسان کے جسم میں رگیں کتنی ہیں، ہڈیاں 206 ہیں، یہ ہے وہ مختلف معاملات پہ لگے ہوئے ہیں۔ آج تک انسان کے اوپر ریسرچ مکمل نہیں ہو سکی، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ روح کے بارے میں آج تک سائنسدان نہیں جان سکا کہ روح کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں واپس چلی جاتی ہے، انسان کی ڈیتھ، انسان کی موت کیوں ہوتی ہے۔ چلیں یہ ایک الگ موضوع سخن ہے، یقین کامل کی طرف آتے ہیں۔ آج کل کا جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے۔ اگر انسان کہیں سفر کر رہا ہو، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، کسی سٹاپ پہ جاتے ہیں، بیگ ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ نے جانا لاہور ہوتا ہے، پشاور والی گاڑی پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹ رہی ہوتی ہے، کنڈکٹر کہتا ہے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ حتیٰ کہ کچھ تو ایسے بھی جذباتی ہوتے ہیں کہ آپ کا بیگ اٹھا کے اپنی گاڑی کے چھت پہ پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھو کے چلنا ہے۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر میں نے اپنے ذہن میں یہ بات، ایک گمان پیدا کیا ہے، ایک خیال پیدا کیا ہے، ایک وہم پیدا کیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ کیا آج یہی کچھ ہمارے مسالک کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس میں یہی سلسلہ نہیں چلتا؟ کوئی ہمیں کہتا ہے حضور کو حاضر و ناظر نہیں ماننا، تم شرک کر بیٹھو گے۔ کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی عزت کو اتنا بڑھاؤ اور صحابہ کو گالیاں دو گے تو تب تمہارا جو ہے وہ تمام تر جو معاملہ ہے وہ درست ہوگا۔ تو کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا نام لو، واہ صحابہ زندہ باد، اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی جو عزت ہے اس کے معیار کو کم کرو گے تو تب تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج تک ہمیں اپنے عقیدے پر ہی پختگی نہیں ہوئی، ہمیں معلوم ہی نہیں پڑا کہ ہم کس عقیدے پر چلیں، کس عقیدے کو تسلیم کریں۔ ہم جس رنگ کے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں اسی کا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ شاید وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اہل تشیعہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اہل سنت کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم اہل حدیث کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی ٹون میں ان سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کس گروپ کا بندہ ہے۔ یقین مانیے عقیدہ بہت ضروری ہوتا ہے،
اور بات میں کر رہا تھا یقین پر، اور یقین اور عقیدہ ان دونوں باتوں کو جوڑ کر آج آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بڑا لطیف واقعہ ہے، ضرور سماعت کیجیے گا۔ بر صغیر کا دور تھا۔ کس کا دور تھا جی؟ بر صغیر کا۔ پاک و ہند اس وقت یہ اکٹھے تھے، نہ ہندوستان بنا تھا نہ پاکستان بنا تھا، بر صغیر سے کہا جاتا تھا۔ اس دور میں ایک شخص تھے، بزرگ تھے، ریٹائرڈ ہوئے، بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، سرکاری عہدے پر۔ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو سوچا کہ جو زندگی بچتی ہے وہ مدینے میں گزاری جائے۔ خیال تو بہت اچھا تھا، سوچ اچھی تھی، مدینے پہنچ کر وہاں پر رہنا شروع کر دیا، لیکن عقیدے میں کھوٹ تھی۔ اور عقیدے میں کھوٹ یہ تھی کہ آج جس بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1300 سال قبل دنیا پہ آئے ہیں، اپنا پیغام سنایا، دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ صرف محض قبر ہے، حضور نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کسی کو جواب دیتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ وہاں 3-4 سال وہ خدمت کرتے رہے، کم و بیش 5-7 بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سال انہوں نے وہاں پر خدمت کی۔ ایک دن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کے پاس بیٹھ کر تلاوت کلام پاک میں مشغول تھے۔ اسی دوران ایک شخص آ کے کھڑا ہوتا ہے، حلیے سے وہ عربی لگتا ہے، عرب کا رہنے والا لگتا ہے، کالی رنگت تھی، بڑا دراز سا قد تھا، آ کے کھڑا ہوتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ جب آقا جان کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جواب عنایت کرتے ہیں۔ جب اسے جواب عنایت کرتے ہیں تو وہ بزرگ چونک جاتے ہیں کہ کبھی یہاں سے آواز نہیں آئی، تو یہ آواز کیسی ہے؟ پھر وہ قریب جا کر سوچنا اور دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جو کالی رنگت کا عربی تھا وہ آقا سے گفتگو کر رہا ہے، آقا جان اس کے سوالات کے اسے جواب دے رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جب وہ دیکھ رہے تھے تو ذہن میں وسوسہ پیدا ہوا جو شیطان کی طرف سے تھا، اور وہ وسوسہ بڑا عجیب تھا۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ اگر دیکھ لے یہ عربی ہے، یہ آج پہلی دفعہ حضور کے دربار پہ آیا، یہ حضور اس سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، اس کے سوالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، تم اتنے عرصے سے یہاں پر بیٹھے ہو، کبھی تم سے تو گفتگو نہیں کی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں جو عرب کے رہنے والے ہیں انہیں ترجیح دی جاتی ہے، اور جو عجمی ہیں انہیں نہیں پوچھا جاتا۔ یہ وار اس بزرگ کے دماغ پر کام کر گیا، کیونکہ عقیدہ تو پہلے ہی درست نہیں تھا۔ جب یہ وار کام کر گیا تو بزرگ وہاں سے اٹھے، اپنے حجرے کی طرف چلے، وہاں جا کر اپنا سامان سمیٹا۔ سامان سمیٹ اس لیے رہے تھے کہ اب اپنے وطن واپس چلوں گا۔ سامان سمیٹتے تھکاوٹ ہوئی، تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ ادھر آنکھ کا لگنا تھا، مقدر بیدار ہوئے، آقا جان تشریف لے آئے۔ آقا جان خواب میں آ کے کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، ہمارا تو یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضور اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر بیٹھا ہوں، کبھی مجھ سے تو گفتگو نہیں کی۔ وہ کالی رنگت کا ایک عربی تھا، آپ کا اپنا تھا، آپ نے اس سے گفتگو کر لی، ہم سے تو نہیں گفتگو کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ وہ کون تھا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کون تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے اس نے مجھ سے آ کر کیا کہا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے آپ سے کیا کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے میں نے اسے کیا کہا؟ کہا حضور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ نے اسے کیا کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سنو، وہ مدینے کے باہر ایک چھوٹی غریب بستی ہے، اس کا رہنے والا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، مجھ سے آ کے کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ایک جوان بیٹی ہے، اس کے رشتے 2 گھروں سے آئے ہیں، وہ دونوں گھروں والے لڑکے والے میرے گھر بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں پہ بیٹھو، میں آقا سے پوچھ کے آتا ہوں کس کو رشتہ دوں اور کس کو انکار کروں۔ جب اس نے یہ بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی، وہ بزرگ تڑپ اٹھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی گویا کہ یہی سمجھا رہے تھے کہ آج بھی اگر 1300 سال کے بعد کوئی یقین کے ساتھ میرے در دولت پہ آ جائے، مجھ سے طلب کر لے، میں وہ محمد ہوں جسے اللہ کریم کی ذات نے اتنے خزانے عطا کیے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات نے مجھے قاسم لقب عطا کیا ہے، تقسیم کرنے والا، اور میں قیامت تک تقسیم کرتا رہوں گا، بلکہ قیامت کے بعد روز حشر بھی تقسیم کروں گا، اور پھر میں آب کوثر بھی تقسیم کروں گا، پھر میں تم میں جنت بھی تقسیم کروں گا، اور پھر جنت میں تمہیں اپنا دیدار بھی تقسیم کروں گا۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قاسم آپ کا لقب ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قبل سے لے کر جب سے یہ جہان بنا، سب سے پہلے اللہ کریم کی ذات اپنے محبوب کو پیدا کیا، محبوب کو محب دیکھتا تھا، محبوب محب کو دیکھتا تھا، یہی سلسلہ چلا کرتا تھا، اور یہی کائنات کا کل دار و مدار تھا۔ یقین مانیے، یقین بڑا ایک اہم موضوع سخن ہے، میں اسی پر آپ کو توجہ دلا رہا تھا۔ عقیدہ بھی ہے اور یقین بھی ہے۔
یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں کہ عقیدہ وہی درست ہوگا جو عقیدہ صحابہ والا ہوگا، جو عقیدہ تبع تابعین والا ہوگا، جو عقیدہ اولیاء کاملین والا ہوگا، اور جو بزرگوں کا، صوفیاء کا، فقہا کا عقیدہ ہوگا۔ کہ وہ عقیدہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھے ہو وہیں سے آقا کو صدا دو، حضور سنتے ہیں، کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، گناہ گاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ جب اس ایمان، اس وجدان، اس یقین کے ساتھ آپ آقا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں گے تو یقیناً وہ قبول و منظور بھی ہوگا۔ آپ کبھی مدینے جائیں، میں بھی ایک دفعہ گیا ہوں، محمد علی ظہوری صاحب کا لکھا ہوا ہے خوبصورت کلام میرے سامنے سے گزرا تو میں نے کہا آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے، بڑا خوبصورت مشہور زمانہ کلام ہے، اور محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت کو شاعر بھی تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، کہ جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے میں لگی جالی، کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، کہ پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل و شہرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ان اشعار کے زیر سایہ رہتے ہوئے دعا ہے اللہ کریم کی ذات میری کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بڑا خوبصورت موضوع سخن تھا، یقین کیجئے، یقین کیجئے، یقین کیجئے، اور اسی یقین کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیجئے، عذر ضرور قبول و منظور فرمائیں گے، کرم بھی فرمائیں گے۔ آج بھی ضرور ایسے ہی کرم فرماتے ہیں جس طرح اپنے صحابہ پر کرم فرمایا کرتے تھے۔ اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے، اگلی نشریات میں ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔